ساتھ موجود ہیں اور فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے اور جو اسرائیل کی جانب سے روزانہ تشدد اور ظلم و ستم جاری و ساری ہے اس پر بات کرنے کی بلال صاحب کو دعوت دی ہے. بلال صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بلال صاحب ٹھیک ٹھاک. بلال صاحب یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 1.5 سے 2 ارب جو ہے مسلمان ہیں اور وہ 90 لاکھ اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر, تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کھلا تضاد تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی آئرنی ہے, ایک بہت بڑا افسوس کا مقام ہے, اور خاص طور پہ عرب ممالک کے لیے ایجپٹ, جارڈن اور یہ جو آس پاس فلسطین کے ہیں ان کی طرف سے جو ایک بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور باتوں کے اندر شعر ہیں اور عملی طور پہ ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے سال ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن ہوا تھا, اس کے بعد یو اے ای اور بحرین, عمان اور سوڈان وغیرہ جو ہیں, مراکش نے اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات اپنے جو ہیں استوار کیے تھے. اور یہ ابراہم اکارڈ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو فراہم کی تھی وہ ڈیل آف دا سینچری یا کشنر پلان نے کی تھی, اور پچھلے سال جس وقت نیتن یاہو کے ساتھ اس کا اعلان کیا تھا اس پلان کا ٹرمپ نے, تو اس کے اوپر یہ سارے راضی تھے. اور آپ جانتے ہیں اس پلان کے مطابق یروشلم کے اوپر جو ہے انڈسپیوٹڈ جو ہے ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جو حق ہے وہ اسرائیلیوں کا ہے. ابھی بھی جو کچھ چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ شیخ جو جہاں سے یہ شروع ہوا محلہ ہے فلسطینیوں کا, یہاں پہ اٹیک شروع ہوا شیخ جرح. تو یہ شیخ جرح کے اندر جو ہوا, اسرائیلی کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد اسرائیلی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو شدت پسند ہیں وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ہیں وہ حملے شروع کر دیتے ہیں. مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو فی الحال حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر اسرائیلی فوج نہیں لڑی, اس کے اندر پوری اسرائیلی آبادی جو ہے وہ ملوث ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو عرب اسرائیلیز ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں اور اچھے خاصے وہاں پہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے ایک دم ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, بالکل وہ نریندر مودی والا جو حشر ہے وہی وہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے حماس کیونکہ ایک واحد ریزسٹنس کا نام رہ گیا, پی ایل او نے تو بھنگ پی لی ہوئی ہے, وہ یعنی کہ وہ تو ٹھنڈ بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پی ایل او جو ہے یاسر عرفات کے دور سے ہی جب معاہدہ ہوا تھا, اوسلو اکارڈ وغیرہ ہوا تھا, تو ان کی جو ہے اسرائیل کے حوالے سے پالیسی کے اندر بڑی نرمی آ گئی تھی. اس وقت اگر کوئی ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کو تو وہ حماس کر رہا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر حماس اور پی ایل او کے درمیان جو ہے ایک رساگیری بھی کیا اسے کہیں گے ایک دوسرے کے خلاف جاری ہے. پی ایل او ہر حالت میں حماس کا صفایا جاتی ہے, اور اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ حماس کے خلاف ہو رہے ہیں, اس کا انڈائریکٹ فائدہ پی ایل او کو بھی ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو نیتن یاہو جو ہے پچھلے 2 سال کے اندر 4 دفعہ انتخابات ہو چکے ہیں. ابھی جو لاسٹ انتخاب اسرائیل کے اندر ہوئے تھے وہ مارچ میں ہوئے تھے, اور صدر نے جو ہے اس کو نیتن یاہو کو دعوت دی کہ آپ گورنمنٹ جو ہیں وہ فارم کریں, لیکن نیتن یاہو نہیں کر سکا. اس کے بعد ابھی جو ہے ٹائم ملا ہوا ہے اپوزیشن پارٹیز کو کہ اگر ان میں سے کوئی کرنا چاہے تو وہ کرے. تو اب اس جنگ کا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو اٹھا رہا ہے نیتن یاہو, کیونکہ اس جنگ کے بعد وہ ایک زبردست قسم کا مضبوط قسم کا لیڈر بن کے سامنے آئے گا. دوسرا پی ایل او کو یہ فائدہ ہوگا کہ غزہ کے اندر جو وہ پینیٹریٹ کرنا چاہ رہی تھی, یہاں پہ طاقت حاصل کرنا چاہ رہی تھی, تو حماس کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے پی ایل او بھی یہاں پہ مضبوط ہو جائے گی, تو ون ون کنڈیشن ہوگی. لیکن درمیان میں جو حماس کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے آپ نے وہ رقص ابلیس بھی دیکھا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر مسجد اقصی کو آگ لگی ہوئی ہے, اور جو کچھ ابلیس جو ہیں یہودی وہ وہاں پہ ناچ رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں کہ اقصی کو ہم نے گرا دیا ہے. تو جو آپ نے بات پوچھی کہ مسلم امہ بھنگ پی کے, دیکھو بات یہ ہے کہ میرے بھائی قبلہ اول ہے ہمارا. 17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, اور آج اگر ہمارے ہاتھ سے قبلہ اول چلا جاتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ کل کو تو پھر ہندو بھی اٹھ کے کہیں گے, جس طرح ان کے اگر آپ شدت پسندوں کے لٹریچر پڑھیں کہ جی خانہ کعبہ بھی کسی زمانے میں شیو کا مندر ہوتا تھا, پھر آپ وہاں پہ بھی کیا کمپرومائز کریں گے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کمپرومائز کیا جاتا. بلال صاحب آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جو عوام ہیں مسلم ممالک کی ان میں تو اضطراب ہے, وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں, وہ جانا بھی چاہتے ہیں, مدد بھی کرنا چاہتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کی. پر مسئلہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا حکمران جو بڑا لیڈر ٹائپ اور جہادی ہوتا ہے اپنے دور میں, پر وہ جیسے ہی حکومت میں آتا ہے اس کے بعد وہ بالکل اس طرح لگتا ہے چوڑیاں پہن کے بیٹھ گیا ہے. یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ چوڑیاں اس لیے پہنی ہیں کہ جب آپ نے ابراہم اکارڈ کیا آپ نے اس کے ساتھ صلح کر لی, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ مستقبل میں آپ کی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے آپ کو پروٹیکشن امریکہ دلوائے گا.
آپ دیکھو نا ایران کی طرف دیکھ لو آپ، ایران نے ہمیشہ فلسطینی کاز کو جو ہے سپورٹ کیا، اس دفعہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ سینکشنز کی وجہ سے اکانومی کی بربادی ہو گئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ آفینڈ ہو، اور وہ جو ایک نیوکلیر ڈیل کا ریوائول ہو رہا ہے وہ ریوائول جو ہے نا وہ رک جائے۔ حزب اللہ اس دفعہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور آس پاس کے آپ دیکھ لیں جو عرب ممالک ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کر کے رہے ہیں، ہم لوگ صرف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ پریکٹیکل سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مسلم ممالک یہ کہتے کہ ہم اپنے سفراء کو بلا رہے ہیں اسرائیل سے، اور دوسرے مرحلے میں اسرائیلی سفیروں کو آپ نکال دیتے، تو اسرائیل کے اندر ایک جو ہے ڈپلومیٹک کرائسس بن جاتی۔ آپ نے یہ نہیں کیا، اس وجہ سے اسرائیل کو مزید شے مل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آبجیکٹو حاصل کرنے تک جو ہے اپنا جو ہے وہ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جو ڈاکٹرائن ہے 2006 سے دہیہ ڈاکٹرائن، اس کے مطابق اگر پتھر فائر ہوگا تو وہ راکٹ ماریں گے، اس یعنی کہ یہ جو ہے طاقت کا استعمال حد سے زیادہ ہوگا تاکہ ڈیٹرنس قائم ہو سکے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ غزہ جو ہے تقریباً تباہ انہوں نے کر دیا ہے، 200-250 کے قریب جو ہے مسلمان جو ہیں غزہ کے جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا گھر بچا ہوا ہے اس وجہ سے ہم خاموش ہیں، ہم خوش ہیں، صرف کنڈیم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار اسرائیل کو فینڈ کر دیا تو ہمارے کمرشل انٹرسٹ جو ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ بلال صاحب، میں کل ایک اسکرپٹ پہ کام کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، تو وہ کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں کہ یہ جو ارد گرد کے 25-30 ممالک ہیں، جس میں پاکستان بھی، افغانستان بھی، ایران بھی ہے، باقی بھی اور دیگر ترکی، سعودی عربیہ اور لیبیا، مصر، شام وغیرہ، یہ جتنے ممالک ہیں، اگر ان کی آپ کیلکولیٹ کریں آرم فورسز کو تو وہ تقریباً 50 لاکھ سے زائد بنتی ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ اسرائیل کی دیکھیں تو ان کی 1,60,000 ایکٹیو فورسز ہیں، اور ریزرو فورسز ان کی میرے خیال سے 4 لاکھ 4.5 لاکھ ہے۔ اگر ٹوٹلی کلیکٹ بھی کر لیں تو وہ 5-5.5 لاکھ کا فگر بنتا ہے۔ دوسری جانب 90 لاکھ ان کی آبادی ہے۔ تو یہ مسلم ممالک جن کے پاس سارے ریسورسز ہیں، تیل ہے، پانی ہے، اور اس کے علاوہ نیچرل ریسورسز بھی ہیں ڈفرینٹ، اور بزنس کے حوالے سے بھی اگر یہ چاہیں، اگر اکٹھے ہوں، تو اگر یہ خالی ایک کمپنی کا بھی بائیک آؤٹ کریں تو اگلے دن اس کا دیوالیہ نکل جائے۔ تو یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عرب ملک جس نے سب سے پہلے ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن کیا تھا، کیا اس کی فورن منسٹری کی طرف سے یہ جو بیان نہیں آیا کہ حماس اپنے اٹیکس روکے ورنہ ہم ایڈ روک دیں گے جو ہم فلسطینیوں کو دے رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو لیول جو بیان ہے، یہ بالکل یہ وہ اسی طرح کا بیان جو ہے وہ جو بائیڈن نے بھی دیا تھا کہ ہم جو ہے سیلف ڈیفense کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو سیلف ڈیفenس کا حق ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا بیان تھا۔ اگر آپ کہانی یہاں سے پکڑ لیں یا وہاں سے پکڑ لیں۔ ہاں ایسے ہی تھا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پیج پہ ہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان انڈونیشیا ملیشیا بہت دور ہے، یہ فی الحال جس کے اوپر یہ پہلے ریئیکشن کے اندر جو فرض ہوتا ہے ریئیکٹ کریں، انفارچونیٹلی وہ بیان بازی تو بہت کر رہے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بہت سی ویڈیوز کی ہیں، میں ٹرکی کے بہت حمایتی ہوں، لیکن مجھے آج ٹرکی سے بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے گلہ ہے کہ آج جس وقت خود طیب اردغان نے جہاں سے آئیڈیالوجی لی اخوان المسلمین کے، اور حماس بھی اسی آئیڈیالوجی کی پیداوار ہے، اسی آئیڈیالوجی سے نکلی، طیب اردغان سے باتیں کر رہے ہیں کہ فوج بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بھائی آپ سب سے پہلے تو وہ نکالیں، کیا کہتے ہیں، اپنے امبیسڈر کو نکالیں جسے آپ نے پچھلے کچھ مہینے پہلے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ اسرائیلی امبیسڈر کو باہر بھیجیں۔ یہی جارڈن کا جو شاہ حسین کی فیملی ہے وہ بھی یہی کرے۔ جب آپ پہلا سٹیپ یہ لینا شروع کر دیں گے، آج مصر کی طرف سے بھی غزہ کا بارڈر کھلا ہوا ہے اور کیجولٹیز آ رہی ہیں، بھائی سب سے پہلے آپ اسرائیلی امبیسڈر کو نکالیں۔ آپ کو گولی فائر کرنی نہیں پڑے گی، آپ کا اتنا پریشر پڑ جائے گا ڈپلومیٹیکلی کہ اسرائیل کو لالے پڑ جائیں گے، وہ مجبور ہوگا کہ وہ جارحیت کو روکے۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، اچھا، وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے کہ جو یہ مسلمان حکمران ہیں ارد گرد کے سارے، وہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ آپ جو کرنے والی سٹیپ ہے وہ سٹیپ کر نہیں رہے، اور ادھر ادھر کی جو باتیں کر رہے ہو، تو کمپرومائز تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک کہت و رجال کا شکار تو ہے عالم اسلام، اس میں تو کوئی شک اس وقت یعنی کہ یہ چیز اب طے ہے اور صاف نظر آ رہی ہے کہ جو یہ جنگ جاری ہے یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان میں ہے، دو بدو ہے۔ اب جو جتنا زور لگا لے وہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے نا، اس کے کچھ کلازوٹس نے کہا تھا کہ وار از ایکسٹینشن آف پالیسی بائی ادر مین پولیٹیکل، جو ہے نا، یعنی کہ وار از ایکسٹینشن آف پالیسی بائی ادر مین، یعنی کہ طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے پالیسی حاصل کرنے کے لیے۔ اسرائیل کی اس وقت جو پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حماس کو ہر حالت میں جو ہے نا ڈاؤن گریڈ کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی لیڈرشپ کے اوپر کس طرح اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں، میرے خیال سے ہم یہ بھی تھوڑا سا مس ریڈ کر رہے ہیں اور مس ریڈ کر رہے ہیں اس
حوالے سے کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ حماس حماس حماس، پر مجھے اس طرح لگتا ہے جو لوگوں کی وہ ایک ویڈیو گروپ میں شیئر ہوئی تھی تو وہ میں دیکھ رہا تھا، جو اسرائیلی عوام ہے وہ چاہتی ہیں کہ اس خطے سے مسلمان نکل ہی جائیں، یہ ان کا خطہ ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چوزن ون ہے اور 2000 سال سے یہاں پر وہ بلونگنگز ان کی یہاں پہ ہیں، تو وہ اس چیز کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پی ایل او خاموش ہوئی ہے اس وقت، ریزسٹنس جو دے رہی ہے، چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کرتی ہیں، ایک دم وہ نکالنے کی کوشش کریں گے، وہ تو ایک بہت بڑا فساد بن جائے گا۔ اس وجہ سے فی الحال پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس کو ڈیل کرنے کے بعد جو ہے نیتن یاہو پی ایل او کو بخش دے گا یا اسرائیلی پی ایل او کو بھی بخش دیں گے؟ سر 11ویں صدی کا واقعہ ہے، الناصر نے بڑی کوشش کی تھی، اس نے کہا کہ میرے چنگیز خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، خوارزم کو تباہ ہونے دو۔ بالکل آپ آگے، ہاں بالکل آپ خوارزم کے بعد جو ہے وہ تو پھر بغداد ہی تباہ ہوا تھا، یہ سب کو پتہ ہے، کوئی بھی نہیں۔ رجب طیب ایردوان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اگر بیت المقدس جاتا ہے تو کل کو کعبہ جائے گا، اور اگر خانہ خدا جاتا ہے تو کل پھر استنبول، اسلام آباد، جکارتہ کی باری ہوگی۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھ ایک چیز، اچھا یہ مسلم حکمرانوں کی تو بے حسی ہے، یہ سارا کچھ ہے بلال صاحب، یہ بھی بتائیں ذرا، روشنی ڈالیں، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے جو یہ فریڈم ایکسپریشن کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح الجزیرہ کے اوپر اور اے ایف پی کے وہ دفاتر پر ادھر حملے کیے گئے اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے، اور جس طرح نیتن یاہو آ کر امریکی میڈیا کو اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی انٹیلیجنس جو ہے امریکن ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ وہاں پر حماس کے جو لوگ تھے وہ بیٹھے وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ سر بات یہ کہ آپ کس ویسٹرن میڈیا کی بات کریں، منافقت کی حد نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، اور خود فرانس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے حجاب کے معاملے میں اور کس طریقے سے وہ ایک نیا اسلام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب منافقین ہے، طاقت کی بات ہے۔ اب وہ طاقتور جو ہے وہ کہتا ہے کہ رات ہے تو دنیا کو ماننا پڑ جاتا ہے، رات ہے تو، ورنہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کوئی کچھ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے اس وقت یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کی ایک عوام کی اکثریت جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں جو ہے مظاہرے بھی کر رہی ہے، تو کہاں پہ فریڈم بھائی، کہاں پہ ڈیموکریسی کی آپ بات کرو؟ ڈیموکریسی ہوتی تو جو مظاہرین نکل رہے ہیں، ایک ملک کہتا ہے کہ آپ فلسطین کے حق میں جو ہے مظاہرے نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا بنتا ہے اپنے آپ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کا ماما بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا۔ تو یہ سارے کا سارا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بغداد کے اندر بہت چین سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید خوارزم کے بعد ہماری باری نہیں آئے گی، یقیناً خوارزم کے بعد۔ اور ایک اور میں آپ کو جو اس وقت بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر پی ایل اے وغیرہ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اسرائیل کے حق کے اندر جو ہے چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ خود آپ کے وجود کے اوپر حملے کے لیے اسرائیلیوں نے کس طریقے سے اپنے ایجنٹس جو ہیں آپ کے درمیان جو ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے اندر جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ، ہم سب کا مفاد ایک ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو امہ ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ آج جسم کی آنکھیں تو رو رہی ہیں، لیکن اب اس کی حکمران اشرافیہ کی وجہ سے آج وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ مجبور ہے، اور کہ جس سائڈ پہ اسرائیل چاہ رہا ہے، جس سائڈ پہ امریکہ چاہ رہا ہے، ہم بہتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں بلال صاحب، آپ کے خیال میں اب جو یہ مسلمان ممالک جو ہے اس کی جو عوام ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا خالی بددعائیں دیتی رہے اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو کہ وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ یار فی الحال تو بھائی وہ بددعائیں دینے کے قابل ہیں، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ دیکھو آپ جذباتی ہو کے کرو گے تو جذباتیت کے اندر تو کچھ نہیں ہے۔ عوام کا فرض ہے کہ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرے، اسرائیل کا جو ساتھ دے رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کرے۔ یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ ہم بڑے مجاہد بنے ہوتے ہیں، لیکن کل آپ کو امریکہ، یورپ کے کسی ملک کا مل جائے تو آپ تمام اپنی آئیڈیاز اور وہ جذباتیت کو سائڈ پہ چھوڑ کے ادھر بھاگ جاتے ہو۔ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنی اکانومیز کو ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرو، اپنے کال آف فیل کو کرو، اپنے سسٹمز کو بناؤ، اپنے معاشروں کو بناؤ، تاکہ کل کسی کی جرت نہ ہو۔ تم اندر سے کمزور ہوگے، ہر بندہ تمہیں مار کے جائے گا، تمہیں بے عزت کر کے جائے گا، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سو اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ پورے عالم اسلام کے اس وقت لوگوں کا ہے کہ اپنی تہذیب کو سمجھیں، اپنی ویلیوز کے اوپر آئیں، اپنی اکانومیز کو مضبوط کریں، اپنے پولیٹیکل جو یہ ایک سٹیٹس کو قائم ہے اس کو تبدیل کریں، تاکہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں، ان کی لیڈرشپ میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے معاشروں میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو فری ہینڈ ہوگا اور وہ پھر اپنے فائدے اٹھائیں گے۔ چلیں بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا ہمیشہ کی طرح۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد جو فلسطینیوں کو ظلم و ستم جاری ہے اس کا خاتمہ ہو۔ باقی آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔